بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ایک موقع پر ایمان والوں کا اللہ کی بات آ جانے کے بعد اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی، سبق، ہدایت آ جانے کے بعد ایمان والوں کا کیا طریقہ، کیا معاملہ، کیا نظام ہونا چاہیے، ایک موقع پر اس جانب اشارہ فرمایا ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، کلمہ پڑھا ہے. لہذا کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ ہماری بھی ذمہ داری آتی ہے اور ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو کچھ ہدایت فرمائی گئی اور اشارہ دیا، ہمیں بھی معلوم ہو کہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. مساجد کے اندر جمعے کے موقع پر یا اور دوسرے موقعوں پر جو دینی باتیں کہی جاتی ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے اور غالباً ہوگا کہ جو دین کی بات کسی موقع پر سنی جاتی ہے، یقیناً دین کی بات بھلی ہوتی ہے، اس بات کو اپنی خواتین تک پہنچانا چاہیے. ہمیں اور آپ کو دین کا بڑا حصہ تو مساجد میں جہاں نمازوں کے بعد کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہاں سے کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، مگر ہماری خواتین بڑی مقدار میں وقت کے بڑے حصے کے اعتبار سے بالکل محروم رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی اس آیت میں ایک موقع پر فرمایا: کسی ایمان والے کے لیے اور کسی ایمان والی خاتون کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں، اس کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دے تو انہیں اپنی جانب سے کوئی اختیار نہیں. یہ اسلام کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، اور یہ اصول جو کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو، پیغمبر کو، آخرت کو، دین کو، کتاب کو مانتا ہے، یہ اصول اس پر لازم آتا ہے. کچھ بھی ہو جائے، دنیا کسی مسئلے میں کچھ بھی کہتی ہو، ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی بات آ گئی تو اب مجھے کوئی اختیار نہیں. قرآن مجید کی آیت جس موقع پر اتری، مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں غلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے، غلامی کا مطلب تھا اس زمانے میں اونچ نیچ، غلام انسانی ہوتے تھے مگر اس زمانے کے آزاد لوگ یا اس زمانے کے مالک ان کو ایسا سمجھتے تھے جیسے کہ جانور کو خیال کیا جاتا ہے. جس طرح سے جانور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی شریف آدمی ہوتا ہے تو وقت پر چارہ دیتا رہتا ہے، اور جو کوئی بے رحم قسم کا ہوتا ہے وہ چارے کا خیال بھی نہیں کرتا، کبھی ادھر باندھا تو کبھی ادھر باندھا، کبھی کسی موقع پر ہل میں لگایا تو کسی موقع پر گاڑی میں جوتا. یہ تو عام انسانوں کا معاملہ جانوروں کے ساتھ ہے. بالکل غلاموں کی حیثیت اس زمانے کی کتابوں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی بدتر تھی. کوئی حیثیت نہیں تھی انسانی سماج میں. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ نے انسانوں کو انسان کا مقام بتلایا کہ انسان کس کو کہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر بلندی آئی، اور اتنی بلندی آئی کہ آپ نے ایک خاص طریقے سے غلامی کا خاتمہ کر دیا.
یہ صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس زمانے میں غلام ہوتے کیسے تھے. اور اس زمانے کے اندر باقاعدہ ایک دو نہیں منڈیوں میں ہزاروں بکنے آیا کرتے تھے، لوگ خریدنے کے لیے پہنچتے تھے. جیسے قربانی کے موقع پر جانور کی تلاش میں ہم اور آپ پہنچتے ہیں، ایسی اس زمانے کا نظام تھا. ایک عجیب و غریب حکمت عملی اپنے اپنائی کہ لوگوں کو شوق دلایا کہ بھئی ان کو آزاد کرو. آزاد کرنے کا سبب بیان کیا. فرمایا کسی موقع پر کوئی انسان غلط قسم کھا لے، اس قسم کا ایک کفارہ ہوتا ہے. اس کفارے میں جہاں بہت سی باتیں بتلائیں تو ایک یہ بھی بتلائی کہ ٹھیک ہے تم ایک آزاد کر دو کسی کو، تمہاری قسم کا جو بوجھ تمہارے اوپر آیا تھا وہ ختم ہو جائے. قسم تو ان کی ختم ہوئی، گردن ان کی ہلکی ہوئی، مگر ایک ان کی قسم کے نتیجے میں ایک غلام کو آزادی مل گئی. اس کو شریعت کا کمال کہتے ہیں کہ جی قسم انہوں نے کھائی تھی، ان سے کیا مطلب؟ نہیں، اسی کو تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا نظام جس سے انسانوں کو آسانی ملے. جو بات عرض کرنی تھی کہ جب آپ نے اونچ نیچ کو مٹانا چاہا انسانوں کے درمیان، تو ہر اہم کام کے موقع پر سب سے پہلے جو بات آپ شروع کرتے تھے اپنے گھر سے شروع کیا کرتے تھے. سب سے پہلے جب لین دین کا موقع آیا، عطا اور نوازش کا موقع آیا، دینے کا موقع آیا، کہیں سے مال غنیمت آیا تقسیم کرنے کا، تو اپنے گھر والوں کو پیچھے رکھتے تھے. نبوت تو الگ عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے قائد کو، لیڈر کو، نبوت کو ایک سمجھ لیا. اس سے بڑا اندھاپن کوئی اور نہیں ہو سکتا. ساتویں زمین کی گہرائی میں اتر جائیے اور ساتویں آسمان کی بلندی پر پہنچنے کی کوشش کریں. ان دونوں میں جتنا فرق ہے اس کو کروڑوں گنا بڑھا لیجئے، تب جا کر شاید نبوت کا فرق سمجھ میں آ جائے. نبوت تو عجیب و غریب چیز ہے. نبوت انسان کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے کہ رب العالمین جس کو چاہے نواز دے. آپ نے اپنے زمانے میں غلامی کے خاتمے کے لیے کام کیا کہ یہ اونچ نیچ ختم ہونی چاہیے، اور اس طرح کے کام آپ کی زندگی میں بہت ملتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو کھڑا کر کے آپ نے کعبۃ اللہ پر اذان لگوائی تھی، جبکہ صحابہ کرام تو آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں تھے. اور ایسے بھی لوگ تھے جو بلال حبشی سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے. صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، علی مرتضیٰ موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، چوٹی کے صحابہ موجود تھے. اور یہ سارے اللہ کے بندے وہ ہیں جو شروع دور میں اسلام لائے. ایک کالے کلوٹے انسان کو آپ نے اوپر کھڑا کر دیا اور اس موقع پر ان سے کہا کہ نہیں تم اللہ کے نام کو پکارو. اس میں جہاں بہت سی حکمتیں ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ انسانوں کو معلوم ہو کہ کالا گورا ہونا کوئی چیز نہیں ہے. اصل انسان وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے اللہ کو پیارا ہو. جو بات عرض کرنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مثال یہ قائم فرمائی مدینہ منورہ کے معاشرے میں کہ آپ نے اس اونچ نیچ کے خاتمے کے لیے اپنی پھوپھیزاد بہن سے فرمایا تھا کہ ہم فلاں جگہ تمہارا رشتہ چاہتے ہیں. ایک عورت کو اسلام نے آزادی دی ہے، وہ اپنی رائے کا اختیار خوب آرام سے کر سکتی ہے. اس لیے شادی کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ لڑکی سے پوچھ لیا جائے. عجیب و غریب طریقے ہیں، اس کے وہ بات لمبی ہو جائے گی. اگر اس کی رضامندی ہوتی تب جا کر والدین ہاں کرتے، ورنہ نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ اس کا ہے. اسلام نے والدین کو، دادا کو، بڑوں کو ذمہ دار بنایا، مگر لڑکی کو بھیڑ بکریا نہیں بنایا کہ تمہارا جہاں من چاہے اس کی گردن پکڑا دینا. نہیں، اس کو اللہ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے. اس سے بھی معلوم کرو اگر یہ غلط جگہ قدم اٹھائے گی تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ سمجھا بجھا کر اس غلط قدم سے روکو. وہ الگ چیز ہے، دونوں اختیار ہیں. اس موقع پر آپ نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے یہ بات کہی، ہم تمہارا نکاح وہاں چاہتے ہیں. نبی کا مقام امت میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی زبان سے براہ راست کسی سے کہہ دے تو اس کا ماننا فرض عین ہوتا ہے. حدیثیں ہم تک اور آپ تک جو پہنچی بیچ میں واسطوں کے ذریعے پہنچی، فلاں نے فلاں سے سنائی، فلاں نے فلاں کو بتائی، فلاں نے فلاں کو بتائی، تب ہم سے اور آپ تک آئی. بیچ میں نہ معلوم کتنے واسطے آ گئے، 10 آ گئے، 11 آ گئے، یہاں سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک. مگر صحابہ کرام سے جب آپ فرمایا کرتے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا اور صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنتے تھے. اور نبی جب براہ راست کہتے تو پھر انسان کی طاقت نہیں، ماننا لازم ہوتا ہے. یہ فرض عین ہے، ہر حال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انکار کر دے. اللہ کی بندی نے یہ سمجھا شروع میں
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غالباً مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ذرا غور کر لوں. اور کچھ اس طرح کی بات سامنے آئی جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کے خاندان کی اس بچی کی یا اس خاتون کی رائے نہیں تھی کہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرنے جا رہے ہیں وہ صاحب وہ نوجوان جن سے شادی کا ارادہ تھا وہ کچھ زمانے پہلے غلام تھے اور ابھی آزادی ہوئی تھی. ظاہر ہے جس کی کمر کے اوپر آزادی سے پہلے غلامی کی علامت لگی ہوئی ہو کہ جی ہم تو غلام رہ چکے ہیں، اور ایک آدمی پرانے زمانے سے آزاد چلا رہا ہو. ہر گھر کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک سوچ ہے، وہاں کی لڑکیوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، وہاں کے جوانوں کی سوچ الگ ہوتی ہے. انہوں نے پوری طرح سے اپنی رائے کا استعمال کیا کہ نہیں مجھے منظور ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں تمہیں کرنا ہو. اب وہ سمجھ گئی کہ بات معاملہ کیا ہے، کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے. کبھی کبھی بڑے بات کرتے ہیں مشورے کے طور پر، مشورے میں سامنے والے کو لینے دینے کا اختیار ہوتا ہے، حکموں میں لینے دینے کا اختیار نہیں ہوتا. جب آپ نے فرمایا کہ نہیں بلا انکحی زینب یہ شادی تو تمہیں قبول کرنی ہوگی، ٹھیک ہے منظور اللہ کے رسول. اس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں آئی تھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون امرا، کہ کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لیے گنجائش نہیں ہے جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے اب اپنی طرف سے کوئی اختیار. قرآن مجید کی اس آیت سے اس مختصر سی مجلس میں اور آپ اسلام کی روح اور اسلام کی جان کو سمجھ سکتے ہیں اسلام ہے کیا چیز. جب اللہ کا حکم آ جائے قرآن مجید کے اندر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صاف سچی پکے طریقے پر آ جائے تو پھر کسی مسلمان کو اختیار نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. یہ بازار کے چاول اور بانگی کے نمونے نہیں ہیں کہ اگر اللہ کے بندے کے سامنے چاول کیے جاتے ہیں اور وہ سامنے والا دیکھتا ہے دل چاہتا ہے تو لے لیتا ہے ورنہ واپس کر دیتا ہے. یہ تو اسلام ہے، اس کی ہر ادا ہر بات کو ماننا لازم ہے. اور مسلمان اور مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا فرما بردار. کسی بھی مسئلے میں اتنا سا بھی کوئی مسئلہ اسلامی تعلیم کا اگر ہے اور کوئی انسان جان بوجھ کر اپنے قدم وہاں سے ہٹا رہا ہے، خدا کے ہاں بڑی پکڑ ہے. رب العالمین کو ایسے انسان پر غصہ آتا ہے. ایک ہی غلطی میں کسی موقع پر بھول چوک سے قدم پھسل جائے، جذبات میں رو کے آپ انسان بہہ جائے، وہ دوسری بات ہے. ایک ہی جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کو نہ اپنانا یہ خطرے کی گھنٹی. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ارتداد یعنی مرتد ہونے یعنی دین سے پھرنے کا پہلا قدم ہے. اس لیے ایک مسلمان یہ بات کبھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ. اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات فرمائی گئی ہم سے، آپ سے، امت مسلمہ سے، دنیا میں مشرق اور مغرب میں رہنے والے مسلمانوں سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات کو مانو اور رسول کی بات کو مانو. یہ زمانہ ہمارا اور آپ کا حریت اور آزادی کا ہے. آزادی کا مطلب یہ کہ ہر انسان اپنے ذہن میں آزاد ہے، جو چاہیں کریں. ہم نے اس آزادی کو اسلام کے میدان میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اسلام کی فیلڈ اور اسلام کا میدان بالکل الگ ہے، وہاں ہم آزاد نہیں ہیں. میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے کیسے ملاقات کروں یہ خاص قسم کی آزادی ہے. مجھے کھانے میں کون سی چیز حلال میں اچھی لگتی ہے کون سی نہیں لگتی آزادی ہے. حلال چیزوں میں کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا آزادی ہے. کسی موقع پر شادی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی اس سلسلے میں آزادی. لیکن مسئلہ جب قرآن و حدیث کے اندر یہ بات آ گئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی، انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جس موقع پر آپ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کو لے کر آئے، سن 6 کی بات ہے، مدینہ منورہ میں 6 سال کی بات، اور مشرکین مکہ نے شروع دور میں تو آخری کوشش کی کہ اس نئی جماعت کا وجود مٹ جائے، یہ دنیا میں نہ پنپے، یہ دنیا میں نہ جیے. دنیا میں مخالفین جو ہوا کرتے ہیں جب ان کے سامنے حقیقی توحید آتی ہے تو اس بات کو دل میں بیٹھا لیں، سب سے زیادہ مخالفت اس ٹولے کی جانب سے ہوتی ہے جس کی زندگی، جس کی جیب کا دار و مدار اپنے پرانے دین پر ہوتا ہے. اور آسان زبان میں عرض کروں، جو پرانے دین کے ڈھکوسلوں پر چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے اس زمانے کے اہل کتاب تھے. انہوں نے یہ بات سمجھ لی جب دین حق آئے گا اور پیغمبر آخر الزمان آ گئے دنیا کے اندر، اب یہ ہمارا دین نہیں چل سکے گا. سب سے بڑی مخالفت ان کی جانب سے ہوئی. 1000 طرح کے اعتراض، 1000 طرح کے سوالات،
1000 طرح کی جنگیں، 1000 طرح کی مخالفتیں، کچھ بھی ہو جائے کہ یہ اسلام اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ اس لیے تاکہ دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے۔ دنیا میں یہ نظام آ کر رہا، لیکن جس جانب اشارہ کرنا مقصود ہے مختصر سے وقت میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو لے کر آئے، وہاں پر ایک صلح ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ کے اوپر ایک بالکل زمانے جاہلیت کی بات آ گئی، جی نہیں کچھ بھی ہو جائے نہیں داخل ہونے دیں، اس کو کہا جاتا ہے جاہلیت کا نشہ آ جانا۔ مشرکین مکہ اپنے زمانے میں کچھ بھی صحیح، مگر ان میں تکبر بہت تھا، ان میں نخوت بہت تھی، ان میں بگاڑ بہت تھا، اور یہ قومی نخوت جو ہوتی قومی بگاڑ یہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اسلام کے اندر تکبر کو منع کیا گیا۔ وہ تکبر بہت شاندار ہے جو انسان کو رب العالمین سے قریب کرے۔ تکبر تو اس میں ہونا چاہیے کہ شاندار میری نماز ہو جائے، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں نماز کے اندر، اللہ کی عبادات میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، قرآن میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، اس سلسلے میں اوروں سے آگے بڑھ جاؤں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ میدان تو ایسا ہے کہ اس کے اندر مقابلہ کرنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ نہیں ان کو نہیں داخل ہونے دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر وہیں قیام فرمایا آپ نے۔ مشرکین مکہ کے سردار آنے شروع ہوئے، 1 2 3 4 5 کئی دن کی بات تھی، کہا جی واپس ہو جائے نہیں جانے دیں گے، بات ختم ہو گئی، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، آخر میں آخر بات طے ہوئی، صلح ہوئی۔ اس موقع پر جو صلح ہوئی ہے مجھے اس جانب کوئی اس وقت بات نہیں عرض کرنی، آخری درجے کی صحابہ کرام کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، سامنے سارے کے سارے اہل کفر ہیں جن کے پاس دین اور مذہب کے نام کوئی چیز نہیں ہے، جنہیں دنیا اس زمانے میں امی بالکل جاہل ان پڑھ کہا کرتی تھی کہ کچھ نہیں ان کے پاس، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں داخل ہونے دیں۔ اس کو اندھا پن کہا جاتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں نبی کے سامنے نبی کی زبان پر ان کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ چمکتے سورج کا انکار، اس کا مطلب یہ حق بات جو سامنے آ رہی ہے سامنے ہوتے ہوئے اس کا انکار، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اچھی چیز جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ بہرحال اس زمانے میں صلح ہوئی، اور صلح میں کیا باتیں تھیں؟ 2-3 باتیں صرف عرض کروں۔ ایک بات یہ تھی کہ آپ ابھی واپس ہو جائیں گے، آپ مکے داخل نہیں ہوں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے، اور جب کبھی عمرہ کرنے والا احرام باندھ لیتا ہے تو وہ عمرے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ اگر عمرے کا احرام راستے میں کھولے گا تو مسئلہ بدل جاتا ہے، اسے قربانی دینی پڑتی ہے کہ تم نے عمرے میں جانے سے پہلے، اعمال کے کرنے سے پہلے، کعبۃ اللہ کے طواف سے پہلے تم نے سارا کام پہلے ہی کر لیا، اس لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ایک جانور قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر صحابہ کرام اس موقع پر اپنے احرام کو کھولتے ہیں تو قربانی کا مسئلہ بھی ہے۔ تقریباً 1500 صحابہ کرام آس پاس ہیں جو آپ کے سامنے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے صلح فرما رہے، اور صلح کیا تھی کہ آپ ابھی واپس ہو جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ واپس کر دیں گے، اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عجیب و غریب سوچنا دیا ہوتا ہے، ان کا تصور سب سے بلند ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا تصور جو رب العالمین کا بنایا ہوا، سچ کہتا ہوں میں آپ سے، یہ بھی بہت شاندار ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو بے مثال ہوتے ہیں، ہمارا تصور، ہماری عقل، ہمارا شعور بہت شاندار ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت مسلمہ اپنے شعور کے اعتبار سے نمبر 1 پر جانی جاتی ہے، مگر جب خیال کے اندر ہزاروں گندی چیزیں آ جائیں تو شعور گھس جاتا ہے، پھر اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ جب آنکھیں گندا دیکھیں گے تو شعور متاثر ہوگا۔ تو وہ جو رب العالمین نے خاص طاقت دی ہے انسان کے اندر، جب آدھی سے زیادہ ادھر استعمال ہوگی تو کچھ باقی رہتی ہے، اور جب اس کو ایک طریقے پر لگایا جاتا ہے، صرف ایک طریقے پر، تو پھر انسان وہ سارے کام کرتا ہے۔ اور اگر وہ اسلام کے لیے استعمال ہو جائے تو دنیا کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اللہ کے بندے کر کیا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صلح فرمائی، اور آپ واپس آنے لگے۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام کا حال بالکل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کے نام آتے ہیں ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جسے کہتے ہیں قابو سے باہر، انسان پھٹ جائے کہ ہم کافروں سے دب کر صلح کر رہے ہیں، یہ ہمیں واپس کر رہے ہیں، ہم واپس ہو رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ نہیں تھا، اللہ کی ذات گویا کہ اس کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ رب العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب العالمین نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، وہ ہمارے درمیان ہے۔
اور رب العالمین نے دین کو غلبے کے لیے بھیجا اس دنیا کے اندر. غلبے کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی کسی کے اوپر تھوپا جائے. غلبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ خاص صلاحیت ہوتی ہے. اگر انسان سچے دل سے قبول کرے اور سچائی کے ساتھ غور کرے تو یقیناً اس کی بات دل میں آ جائے گی. وہ اتنا شاندار ہوتا ہے اپنے وجود کے اعتبار سے. اس موقع پر آپ واپس آنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے پاس حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر ایک جملہ کہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے کی تو ہمت نہ ہوئی شروع میں, اور جا کر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر سے, کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کیا سچ بات نہیں ہے؟ ہم کیا نبی آخر الزم ہمارے ساتھ نہیں؟ ہم ان کی جماعت میں ہیں, ہم ان پر ایمان لائے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. کہا کہ سب کچھ برحق ہے. کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا, آپ واپس آئے. جس موقع پر واپس آئیں وہ واقعہ تو بہت لمبا ہے, مگر قرآن مجید کی ایک آیت سنانی مقصود تھی اس مجلس میں, کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. تمہیں معلوم نہیں تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اللہ کا رسول جس ذہن سے سوچتا ہے امت نہیں سوچ سکتی. وہ جس لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ رب کی رہنمائی میں فیصلہ کرتے ہیں, تم نہیں کر سکتے. تمہارا ذہن, تمہاری طاقت, تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں تک اللہ کے بندے کا ذہن پہنچتا ہے. اور کیا فرمایا, لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر اللہ کا پیغمبر بہت سی باتوں میں تمہاری باتیں ماننے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زمانے میں امت مسلمہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تم زندگی نہیں گزار سکو گے. پیغمبر جو طریقہ لے کر آئے اس میں ہدایت ہے, اس میں رہنمائی ہے, اس میں آسانی ہے, اس میں مزے ہیں, اس میں لطف ہے, اس میں زندگی کے لیے سکون ہے, اس میں راتوں کی عافیت اور راحت ہے. انسان شاندار طریقے پر زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے تو تنہا صرف اسلام, اس کے علاوہ کوئی راستہ دین کا نہیں. کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر یہ پیغمبر تمہاری بات ماننے لگے تو تمہاری زندگی تو خطرے میں پڑ جائے گی, تم الٹی سیدھی باتیں کرو گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام نصیب فرمایا ہے, اس کی روشنی میں اپنے آپ سے بڑے ادب اور احترام سے اپنے ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے ایک دین دیا ہے, اس کے ہوتے ہوئے کسی اور جانب نہیں جا سکتے. زندگی میں کل اعتبار سے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی سوچ کر رنج ہوتا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے تنہا نماز کو پکڑا, جس اللہ کے بندے نے تنہا قرآن کو پکڑا, جس اللہ کے بندے نے تنہا تسبیحات کو پکڑا, جس اللہ کے بندے نے 2-3 موٹی موٹی باتوں کو اسلامی طور پر پکڑ لیا, اور وہ اللہ کا بندہ اپنے طور پر یوں محسوس کرتا ہے کہ نہیں دین اسلام ہے. میرے جوان دوستوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ دین اسلام کا حصہ ہے, یہ تنہا دین اسلام نہیں, یہ مکمل نہیں. اسلام کا مطالبہ تو یہ کلی طور پر, آنکھیں بھی اسلام میں, زبان بھی اسلام میں, تجارت بھی اسلام میں, سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اسلام میں, خواہشات اسلام میں, سوچ اسلام میں, انسان کے لقمے اسلام کے اندر, اسلام کی سوچ اسلام کے اندر. انسان ایک لمحے کو بھی دائیں بائیں نہیں سوچ سکتا. اسی کا تو مطلب اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید کی آیتیں اتاری جس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے, ذرا آپ انہیں پڑھا کر دیکھ لیں. ہمیں اور آپ کو کتنی شاندار ہدایت کی ہر نماز کے اندر. 2 طرح کی دعائیں ہم اور آپ سورہ فاتحہ میں, عام طور پر سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے اس میں پڑھنے والا چاہے مقتدی ہے اور چاہے وہ امام صاحب ہیں, انہیں کلی اختیار ہے جہاں چاہے قرآن مجید کے اندر پڑھیں. لیکن امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو ہم اور آپ سنتے ہیں, اور جب الگ الگ نماز پڑھتے ہیں تو ہر اللہ کا بندہ پڑھتا ہے کہ 2 باتیں خدا سے للک کر مانگتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. مالک سیدھا راستہ, مالک سیدھا راستہ, سیدھا چاہیے, کہیں ٹھکرا نہ جاؤں, کہیں مار نہ کھا جاؤں, کہیں آنکھیں نہ مار کھا جائیں, کہیں اندھیرے میں نہ پڑ جاؤں. غلامی کا اندھیرا, خواہشات کا اندھیرا, زناکاریوں کا اندھیرا, بازاروں کا اندھیرا, تجارت کی حرام کمائی کا اندھیرا, نہ معلوم کتنے اندھیرے دنیا کے اندر ہیں, اور ایک بندہ نور ایمان کی بنیاد پر چلتا ہے, اپنے اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دے. اور آگے کیا فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اللہ کرے کہ یقین نصیب ہو جائے, لمبی ہو جائے گی بات, میں اس میں نہیں جاتا. ایک طرف فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام میں 4 لوگ آتے ہیں. نمبر 1 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, نمبر 2 صدیقین, حضرت صدیق اکبر یا ان کا کردار رکھنے والے, ان کے زمانے سے لے کر آج تک, آج سے لے کر صبح قیامت تک. اور ان کے بعد فرمایا شہداء, جو حقیقی معنی میں اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں, چاہے اپنے خون سے گواہی دیتے ہوں, چاہے لوح و قلم کے ذریعے گواہی دیتے ہوں. اور اس کے بعد فرمایا صالحین, یہ اللہ کے نیک بندے. یہ چاروں جس زمانے میں جس راستے پر چل رہے ہوں, اللہ نے مسئلے کو آسان کیا.
کہ تم اپنی نقل سے اپنی عقل کی بنیاد پر تلاش مت کرنا، ہم تمہیں بتلاتے ہیں صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے، ورنہ شیعہ کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ بھی صراط مستقیم، تازی دار کا دعویٰ ہوگا یہ بھی صراط مستقیم، قبر کے پجاری کا راستہ ہوگا یہ بھی صراط مستقیم، ایک اندھے کا راستہ ہوگا کہ یہ بھی صراط مستقیم۔ مگر قرآن کریم نے اس مسئلے کو مجھ پر آپ پر نہیں چھوڑا، مسئلے کو صاف کیا کہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ ہے وہ راستہ جس پر رب العالمین کا انعام ہوا۔ ورنہ تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی حق راستے کے اوپر ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ادھر سے بچا لیجیے گا جن پر آپ کا غضب پڑا یا خود بخود جو گمراہ ہو گئے۔ دو لفظ بولے قرآن مجید کے اندر، ایک بات عرض کرنی ہے اس کی روشنی میں، ایک ہے مغضوب علیہم جن پر رب العالمین کا غضب برسا، جن کو یہود کہا جاتا ہے، ایک ضالین ہے، ضالین کو ہیں جن کو عیسائیوں کے لیے کہا جاتا ہے، جو خود بخود گمراہ ہوئے۔ قرآن مجید نے ان دو کا نام لیا کہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر صاحب ایمان، ہر اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی صبح و شام اپنی نمازوں میں رب العالمین سے للک کر بھیک مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دے دیجئے، میرے قدم کہیں گھر میں نہ ڈگمگا جائیں، میرے معاملات میں نہ ڈگمگا جائیں، باہر نکلنے میں نہ ڈگمگا جائیں، تہذیب میں نہ ڈگمگا جائیں، کسی اور موقع پر مار نہ کھا جاؤں۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کا نہ ہو جن پر آپ کا غضب برسا، اور ان کا بھی نہیں جو خود گمراہ ہوئے۔ اور یاد رکھیں یہ دونوں قوموں کے نام نہیں لیے، یہاں پر لفظ یہود نہیں کہا، قرآن کو سمجھو، قرآن کو لفظ یہود نہیں کہا، لفظ عیسائی نہیں کہا، مغضوب علیہم جن پر غضب برسا، گویا کہ یہود کا نام نہ لے کر ایک کردار کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک عمل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کردار کا مطلب کون؟ اللہ کے بندے جن کے اندر انکار تھا، جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے شریعت کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے کتابوں کے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے انبیاء کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس کو بغض کا مزاج کہتے ہیں، حق کے ہوتے ہوئے بات کو نہ ماننا، زبردستی کا انکار کرنا کہ ٹھیک ہے قرآن میں یہ نہیں مانیں گے مگر حدیث میں یہ کہ نہیں مانیں گے کیونکہ فلاں برادری کا مسئلہ ہے، کیونکہ دیوبندیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ فلاں کا مسئلہ ہے، کیونکہ سنت میں آیا، میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا۔ اس کو کہا گیا غیر المغضوب علیہم۔ قرآن مجید کی حقانیت پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، واقعتاً میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دنیا میں مرتے دم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ناممکن، ناممکن، اس کے قدم نہیں پھسلیں گے۔ اسے معلوم ہے کہ بیماری کہاں سے آتی، اسے معلوم ہے گمراہی کہاں سے آتی، اسے معلوم ہے سب قدموں کس طرح سے گھروں کے اندر بیماریاں آ جاتی۔ ایک فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان میں سے بھی نہ بنائیے گا جو خود بخود گمراہ ہوئے۔ وہم پرستی، زبردستی کسی کو آگے بڑھانا۔ عیسائیوں کی بیماری کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حضرت مریم کے پیٹ سے وجود میں آئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ اپنے سامنے موجود تھے، الحمدللہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، آپ ایک انسانی شکل میں تھے، رب العالمین کے رسول تھے، رب العالمین کے نیک بندے تھے، مگر اس زمانے کے لوگوں نے بڑھایا اور کہا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں مگر ہم تو آپ کو اللہ کا حصہ مانیں گے۔ گویا کہ آپ کے اندر رب العالمین کی ذات اتر گئی، جس طرح جگ کے اندر پانی آ جاتا ہے، جس طرح جگ کے اندر دودھ آ جاتا ہے، آپ کے اندر رب العالمین کی طاقت آ گئی، جس کو عقیدے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ رب العالمین آپ کی ذات میں اتر گیا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا کہ نہیں، میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اگلے نبی کو بتانے آیا ہوں۔ اور اس زمانے کی بگڑی قوم کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ تو اللہ کی ذات کا حصہ ہیں۔ بغیر کسی بنیاد کے بات کو آگے بڑھانا، وہم پرستی کی بنیاد پر چوما چانٹی کا مزاج، زبردستی اپنی جانب سے کسی کو آگے بڑھانا، اس کو عیسائیت کہا جاتا ہے، اور زبردستی کسی کا انکار کرنا اس کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اللہ کا بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، روزانہ خدا سے دعا کرتا ہے، اے اللہ صراط مستقیم دیجئے، زبردستی میری جانب سے انکار آ جائے اس سے بھی بچا لیجئے، اور میرے قدم کسی کی محبت میں خود بخود گمراہ ہو جائیں، اے اللہ مجھ کو اس سے بھی بچا لیجئے۔ کتنی پاک دعا ہے جو اللہ کا بندہ صحیح معنی میں روزانہ خدا سے یہ دعا مانگے گا، صبح و شام مانگے، نفلوں میں مانگے، فرائض میں مانگے، اوابین میں مانگے، تہجد میں مانگے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیں دین کا مسئلہ تو یہ ہے، عیسوی دین کا اس زمانے کے اندر مسئلہ ہے، اسلام سراپا عمل کا مذہب ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، تھوڑے سے پر عمل کر لیا اور اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
آپ نے انسانوں سے جو بات کہی آپ نے خود عمل کر کے بتایا. انسانوں کو نماز کے لیے کہا, دنیا میں سب سے بڑھ کر نماز پڑھنے والے آپ تھے. دنیا میں آپ نے سچائی کا حکم دیا, آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا نہیں آیا. معاملات کا انصاف دنیا میں آپ کو بتایا, آپ سے بڑھ کر کوئی انصاف والا نہیں تھا. آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک موقع پر آپ نے کسی سے قرض لیا, اور جب قرض کا وقت پورا ہونے کو آیا اس سے 2-3 دن پہلے ایک یہودی کا قرض لیا تھا. محدثین کہتے ہیں کہ یہودیوں سے قرض لینے میں ایک حکمت تھی تاکہ ان سے قربت پیدا ہو, تاکہ یہ قریب آئیں, کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے سے بغض و عداوت کا پردہ ہٹا کر نبی کو قریب سے آ کر دیکھیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتنے طریقوں سے حکمت اپنایا کرتے تھے. اس موقع پر آپ نے قرض لیا, 3 دن ابھی مدت پہ باقی تھے, وہ یہودی آیا اور آپ سے اس نے قرض مانگنا شروع کیا. آپ نے کہا کہ ابھی تو مدت نہیں ہوئی. اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, اور بدتمیزی میں نعوذ باللہ اس نے آپ کا گریبان پکڑا اور جھٹکا دیا, اور صاف جملہ لکھا ہے آج کی کتابوں کے اندر, تم عبد المطلب کی اولاد, تمہارے دادا عبد المطلب, تم لوگ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتے ہو, لے کر وقت پر ادا نہیں کرتے. ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے, آپ نے سوچا کہ اس کے ہاتھ کو توڑ دوں. حضرت عمر کے متعلق آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ عمر خبردار, بولنا مت. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس سے یہ کہتے کہ ٹھیک سے تم اپنے باپ کو مانگو, تم اس سے یہ کہتے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کم از کم ٹھیک سے بات کرو, اور مجھ سے یہ کہتے آپ بھی ان کے قرضے کو ادا کر دیجئے. گویا کہ تمہیں دونوں کو بات کہنی چاہیے تھی, ان کو بھی سمجھانا چاہیے, مجھ کو بھی سمجھانا چاہیے تھا. یہ پوری بات آپ نے اس موقع پر فرمائی. کہیں سے آپ نے قرضہ لیا, اس کی ادائیگی کروائی, اس کے ہاتھ میں دے دیا, اور وہ اللہ کا بندہ چلا گیا, اور 3-4 قدم جانے کے بعد لوٹ کر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ قرضہ بھی آپ کا, اور میں نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, بدتمیزی نہیں, میں علماء یہود میں سے ایک عالم ہوں. میں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ نبی آخر الزماں جب آئیں گے ان کا ایک مزاج یہ ہوگا کہ جب دنیا میں کوئی انسان سب سے زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ اس پر اتنا ہی پیار کریں گے, وہ اس پر اتنی رحمت برسائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری کتاب جھوٹی نہیں ہے, اس کا ورق جو آپ کے لیے کچھ کہتا ہے آپ نے کردار سے ثابت کر دیا کہ واقعتاً بات ایسی ہی ہے. بس میرے بزرگوں, یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو جو کام کرنے کو بتایا سب سے پہلے آپ نے کیا. جس کام سے دنیا کو روکا سب سے زیادہ آپ رکے. پوری روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. صحابہ کرام کہتے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی, کیونکہ آپ نے دنیا کو منع کیا, آپ خود بھی باز رہے, دنیا کو نیک کام کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلے نمبر 1 پر آپ کام کرنے والے تھے. اس مرکب کا نام ہے اسلام, کہ جو بات قرآن و حدیث میں کہی جائے ہر اللہ کا بندہ جانو دل سے اس پر اپنے آپ کو نچھاور کر دے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اگر کوشش میں چلا گیا اللہ کے ہاں انشاءاللہ منزل مقصود کو پائے گا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت ملے گی. اور اگر کسی موقع پر کوتاہی ہوئی پھر دوبارہ سفر کو شروع کرے, پھر اللہ سے معافی مانگے. یہ ہے وہ طریقہ. لیکن 3-4 اعمال کر کے اپنے آپ مطمئن ہو جانا, زبردستی اپنے متعلق یہ فیصلہ کر لینا ہم تو عقل کل ہیں, ہم صلح کل ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے, یہ خطرے کی علامت ہے, یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس زمانے میں ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے. وہ گاؤں جاتے ہیں, گاؤں میں جا کر ایک گھی کا ڈبہ دے دیا, بچوں کو پیکٹ دے دیے, لڑکیوں کو سلائی مشین دے دی, کسی گھر کے اندر فریج پہنچا دیا, اور جا کر بہت زمانے کام کیا. کام کرنے کے بعد گاؤں کے کچھ ہریجن, گاؤں کے کچھ مہتر, گاؤں کا کچھ نچلا طبقہ متاثر ہو گیا. متاثر ہونے کے بعد وہ کہتے کہ ٹھیک ہے تم کرسچن ہو جاؤ, کہ تم عیسائی ہو جاؤ. جی ہم تو ہونے کو تیار ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے مال آ رہا ہے. اور وہ سارے کے سارے متاثر ہو جاتے ہیں. اور جب وہ متاثر ہوتے ہیں, اگر پہلے ان کا نام رام کشن تھا تو اس کے بعد رام ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد نام میں لگایا جائے گا کرسچن کا لفظ, کہ ٹھیک ہے تمہارے نام میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی. اس اللہ کے بندے میں اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں, سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں, باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں, کردار میں کوئی تبدیلی نہیں. حرام کار اگر پہلے تھا تو آج بھی ہے, بدعمل پہلے تھا تو آج بھی ہے, جھوٹا پہلے تھا تو آج بھی ہے, دنیا کا مال پہلے مارتا تھا آج بھی مارتا ہے. یہ ساری باتیں عیسائیت میں کھپ سکتی ہیں, یہودیت میں کھپ سکتی ہیں, مگر حضور پاک علیہ السلام کی امت میں نہیں کھپ سکتی. یہاں کوئی گنجائش نہیں. یہاں تو یہ کہا گیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا مرنا جینا, میری عبادت, میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے, پورا وجود اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حقیقت نصیب فرما دے, حضور پاک علیہ السلام کی صحیح تابعداری, سچی محبت نصیب فرما دے. مرنے سے پہلے ہمیں کامل درجے کا مسلمان بنا دے, اور جب وقت آخر آئے ایمان کے ساتھ جانا مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.